السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ترک ولاگز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک اویس۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے فتنہ عبیدیت اور فاطمی خلافت کے بانی کی۔ تو دوستو اسلام نے خصوصاً اہل سنت والجماعت نے جو تیز و تن طوفان برداشت کیے وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والے تھے۔ ایک تو صہیونی اور صلیبی یلغار تھی جس نے اسلام کے تناور درخت کو جڑوں سے اکھاڑنا چاہا تھا۔ آج کے دور میں یہ یلغار ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ یہ تو بیرونی یلغار ہے۔ اہل اسلام کے اندر سے جو حملہ آور اٹھے ان کا ہدف اہل سنت تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن ان کے عزائم اور سرگرمیاں نہ صرف غیر اسلامی یا اسلام کے منافی تھی بلکہ اسلام کی بقا، سلامتی اور فروغ کے لیے بے حد خطرناک تھیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ عبیدیت ایسا ہی ایک فتنہ تھا جو تیسری صدی ہجری میں اٹھا۔ یہ شیعہ تھا، یہ اسماعیلیوں کی ایک شاخ تھی، لیکن اصل میں یہ فرقہ باطنی تھا اور اس کے بانی پیشواؤں میں بھی ابلیسی اوصاف پائے جاتے تھے۔ عبیدی فرقے کا بانی عبید اللہ تھا، جس کے متعلق پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ کوفہ کا رہنے والا تھا اور کچھ نے لکھا ہے کہ وہ حمص کے علاقے کے گاؤں مسلمہ کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ کا نام محمد حبیب اور وہ اپنے قبیلے کا سرکردہ فرد تھا۔ محمد حبیب کو ایک خواہش پریشان رکھتی تھی۔ وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا بیٹا عبید اللہ جوان ہو گیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ عبید اللہ میں ایسے ابلیسی اوصاف پائے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ہر ڈنگ کھیل سکتا ہے۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ تھوڑے سے علاقے میں اس کی اپنی سلطنت قائم ہو جائے۔ محمد حبیب نے اعلان کر دیا کہ اس کا بیٹا مہدی آخرالزماں ہے۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے کہ عبید اللہ اور اس کے باپ نے کیسے کیسے ڈنگ کھیل کر کیسے کیسے فریب کاریوں سے اپنے پیروکار بنا لیے اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ عبید اللہ نے 270 ہجری میں مہدویت کا اعلان کیا تھا اور اس نے اپنے فرقے کو فرقہ مہدویہ کا نام دیا تھا۔ اس نے 278 ہجری میں حج کیا۔ وہاں اپنی مہدی موعود ہونے کا پراپوگنڈا ایسے انداز سے کیا کہ بنو کنانہ کے پورے قبیلے نے اسے امام مہدی تسلیم کر لیا۔ محمد حبیب نے اپنے بیٹے کو مہدی تسلیم کرانے کے لیے قبیلوں کے سرداروں کو بڑی خوبصورت لڑکیوں اور سونے چاندی کے انعامات کے ذریعے بھی پھنسایا۔ جب اس فرقے میں پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو مہدیوں نے خفیہ اور پراسرار قتل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ قتل اہل سنت کے علماء کو کیا جاتا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ چونکہ اس فرقے کی مخالفت اہل سنت کی طرف سے ہوتی تھی، اس لیے وہی قتل ہوتے تھے۔ جہاں کہیں سے بھی مخالفانہ آواز اٹھتی تھی وہاں کے چیدہ آدمی ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو جاتے تھے۔ تاریخ خلفاء میں لکھا ہے کہ ایک روز ایک سرکردہ فرد ابن تبا علوی عبید اللہ سے ملنے گیا۔ عبید اللہ دربار لگائے بیٹھا تھا۔ وہاں کچھ امراء بھی تھے۔ عام حاضرین کی تعداد خاصی تھی۔ اے عبید اللہ، علوی نے کہا، میں تجھے مہدی آخرالزماں تسلیم کر لوں گا، پہلے یہ تو بتا کہ تیرا حسب اور تیرا نسب کیا ہے، کون سا قبیلہ تیری پہچان ہے۔ عبید اللہ نے اپنی تلوار نیام سے کھینچی اور بولا، یہ میرا نسب ہے، اور وہ ایک تھیلی میں ہاتھ ڈال کر سونے کی بہت سی اشرفیاں نکال کر دربار کی حاضرین کی طرف پھینک کر بولا، اور یہ میرا حسب ہے۔ درباری اشرفیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ابن تبات علوی وہاں سے چپ چاپ باہر نکل گیا۔ یہ تھی عبید اللہ کی کامیابی کی اصل وجہ۔ اس کے علاوہ اس نے اس قسم کے عقائد رائج کر دیے کہ ایک آدمی بیک وقت 18 عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، جبکہ اسلام نے صرف 4 بیویوں کی اجازت دی تھی، اور وہ بھی مخصوص حالات میں۔ اس کا دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ حکومت کا جو سربراہ ہو اور مذہب کا جو امام ہو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اس سے اس کے اعمال پر کوئی باز پرس نہیں کی جا سکتی۔ ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ امام کسی عورت سے یہ کہہ دے کہ تم فلاں کی بیوی ہو تو اس عورت پر یہ فرض ہو جاتا تھا کہ وہ اسی کی بیوی بن جائے۔ اس قسم کے عقائد سے یہ ظاہر ہوتا ہے عبید اللہ نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ان کے دل پسندہ عقائد تخلیق کیے تھے۔ باپ محمد حبیب نے سوچا کہ اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے کوئی ایسا آدمی چاہیے جو ذہین
ذہنی طور پر بہت ہی ہوشیار ہو اور فریب کاریوں میں خصوصی مہارت رکھتا ہو۔ اسے عبید اللہ کے پیروکاروں میں سے ایک شخص بہت ہی ذہین، ہوشیار اور چالاک نظر آیا۔ اس کا نام ابو عبداللہ تھا۔ محمد حبیب نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا، اسے اپنے ڈنگ کی ٹریننگ دینے لگا، پھر اسے بتایا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ ابو عبداللہ اپنے ایک بھائی ابو عباس کو بھی ساتھ لے آیا اور انہوں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ عبید اللہ نے باقاعدہ فوج تیار کرنی شروع کر دی۔ ابو عبداللہ حج پر گیا، وہاں ایسی اداکاری کی کہ لوگوں نے اسے بہت بڑا عالم سمجھ لیا، وہاں سے اسے بہت زیادہ حمایت ملی۔ سلطنت قائم کرنے کے لیے ان لوگوں نے سوچا کہ شمالی افریقہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ وہ بربروں کا علاقہ تھا۔ بربر ضعیف الاعتقاد تھے اور جنگجو بھی تھے۔ مختصر یہ کہ ابو عبداللہ اور ابو عباس شمالی افریقہ گئے، وہاں لوگوں کو سبز باغ دکھائے اور ایک فوج بنا لی۔ یہ سب لوگ مال غنیمت کے لالچ میں ان بھائیوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ بہرحال انہوں نے وہاں ایک اپنی سلطنت قائم کر لی۔ عبید اللہ بھی وہاں چلا گیا۔ یہ شخص مکمل طور پر ابلیس بن چکا تھا۔ اس نے ابو عبداللہ اور ابو عباس کی کوششوں سے بنی ہوئی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور وہاں باقاعدہ حاکم بن گیا۔ دونوں بھائی اس کے خلاف ہو گئے۔ ابو عباس نے تو صاف کہنا شروع کر دیا کہ عبید اللہ مہدی نہیں ہے۔ وہاں کے ایک شخص نے جو شیخ المشائخ تھا عبید اللہ سے کہا کہ وہ اگر مہدی ہے تو کوئی معجزہ دکھائے۔ عبید اللہ نے تلوار نکالی اور اس عالم دین کی گردن کاٹ دی۔ ابو عبداللہ اور ابو عباس نے یہ سکیم بنائی کہ عبید اللہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس محفل میں جس میں یہ سکیم بن رہی تھی، عبید اللہ کے جاسوس بھی موجود تھے۔ یہ فیصلہ ایک بڑے ہی طاقتور شخص ابو ذاکی کے گھر میں ہوا تھا۔ عبید اللہ نے ابو ذاکی کو طرابلس کا گورنر بنا کر بھیج دیا اور اس کے ساتھ ہی وہاں اپنے آدمی کو بھی بھیج دیا۔ انہیں یہ کام سونپا کہ طرابلس میں ابو ذاکی کو اس کے کمرے میں جب وہ سویا ہو تو قتل کر دیا جائے۔ عبید اللہ کے حکم کی تکمیل ہوئی۔ ابو ذاکی گورنر تھا، وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا جس عبید اللہ نے اسے یہ رتبہ دیا وہ اسے قتل بھی کروا دے گا۔ وہ سکون اور اطمینان سے سو گیا، پھر کبھی بھی نہ جاگ سکا۔ اس کے محافظ دستے میں سے ایک آدمی اس کے کمرے میں گیا، اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا اور پھر اس کا سر عبید اللہ کو بھیج دیا۔ اس کے بعد عبید اللہ نے اسی طرح ابو عبداللہ اور ابو عباس کو بھی قتل کروا دیا۔ انہی بھائیوں نے یہ سلطنت قائم کی تھی۔ عبید اللہ نے اپنی بیعت کے لیے ہر طرف مبلغ پھیلا دیے، لیکن بہت کم لوگ اس کی طرف دھیان دیا، بلکہ مخالفت شروع ہو گئی۔ عبید اللہ نے قتل و غارت کا طریقہ اختیار کیا۔ اہل سنت کے علماء کو سب سے پہلے قتل کیا گیا، پھر جہاں کہیں اشارہ ملتا یہ گھر اہل سنت کا ہے، اس گھر کے تمام افراد کو قتل کر دیا جاتا۔ ان کا مال و اسباب عبید اللہ کے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ وہ دراصل اسمیلیت کی تبلیغ کر رہا تھا۔ جو شخص اس کے زیادہ سے زیادہ مرید بناتا تھا اسے وہ جاگیریں عطا کرتا اور بعض کو اس کے زر و جوہرات سے مالا مال کر دیا۔ عبید اللہ نے طاقت جمع کر کے مصر پر حملہ کیا۔ ایک ہی مارکے میں 7,000 عبیدی مارے گئے، لیکن عبید اللہ نے ہمت نہ ہاری۔ ایک بار اس کے لشکر میں کوئی ایسی وبا پھوٹ پڑی کہ انسان اور گھوڑے مرنے لگے۔ عبید اللہ نے کچھ عرصے کے لیے مصر کی فتح کا ارادہ ترک کر دیا۔ آخرکار 356 ہجری میں اس نے مصر فتح کر لیا۔ مصر کے سب سے بڑے شہر قاہرہ کی بنیاد اسی نے رکھی تھی۔ عبید اللہ تو مر گیا اور اس کا خاندان 567 ہجری تک مصر پر حکومت کرتا رہا۔ حسن بن صبا کے دور میں عبیدی ہی مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ تاتاریوں نے بغداد میں مسلمانوں کا اتنا قتل عام نہیں کیا تھا جتنا عبید اللہ نے اہل سنت کا کیا تھا۔ تو دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب